الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. محترم حضرین، آپ حضرات نے صحیح بخاری اور مسلم کی وہ لمبی چوڑی حدیث ضرور سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے تھوڑے فرق سے بیان فرمایا کہ آپ کے سامنے سوال کیا گیا کہ کیا ہم اپنے پروردگار کو روبرو سامنے سے دیکھیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس بات کا جواب دیتے ہوئے تفصیل بیان کی کہ میدان محشر میں کیا کیا ہوگا، اور اس کے بعد آخری مرحلہ بیان کیا کہ پل صراط سے گزرنا ہوگا ہر انسان کو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. سورہ مریم کی آیت ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے وہ نہ آنا پڑے، اس سے نہ گزرنا پڑے. ہر ایک کو پورے صراط سے گزرنا ہی ہے. پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ بندہ مومن اس پر اپنے ایمان کے اعتبار سے تیز رفتاری سے، سست رفتاری سے گزرتے جائیں گے. جو جتنے زیادہ اعلیٰ ایمان کا ہوگا، اللہ کی توفیق سے وہ اتنی تیزی سے، کوئی برق رفتاری سے، بجلی کی رفتار سے، کوئی تیز ہوا کی رفتار سے، کوئی اس سے کم رفتار سے، کوئی لڑکھڑاتے ہوئے اس پل سے گزر جائے گا. بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے جو گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے پل صراط کے نیچے جو جہنم میں گناہوں کا مقناطیس ہوگا، میگنیٹ ہوگا، اس سے کھینچ کر جہنم میں گر جائیں گے. اور کفار مشرکین کا تو معاملہ یہی رہے گا. اس کے بعد جب کچھ وقت گزر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، مومنین کی طرف سے دعا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنم میں جو ایسے ایمان ہیں آپ ان کو نکال لیجئے، ان کو جہنم سے باہر لائیے. فرشتے اس میں دیکھیں گے جو جہنم میں جلنے والے مسلمانوں کی، جو توحید والے لوگ ہوں گے، ان کی علامت یہ ہوگی کہ اعضائے سجدے میں جو حصے زمین پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ آگ نہیں جلا رہی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اس حصے کو حرام کر دیا ہے جو سجدے میں ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں بچائے. بہرحال ان نشانات کی وجہ سے فرشتے انہیں باہر نکال لیں گے. ان میں سے کئی لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا. آخر میں ایک شخص ایسا بچے گا جس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود اللہ کے رسول سے نقل کرتے ہیں کہ یہ جہنم سے نکلنے والا سب سے آخری شخص ہوگا اور جنت میں جانے والا بھی سب سے آخری شخص ہوگا. اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرائے گا اور کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے جہنم سے تو نکال دیا، اب یہ کرم فرما کہ میرا چہرہ اس کی طرف سے رخ موڑ دے، میں اس کے بھیانک منظر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اس کی تپش اور حرارت مجھے پریشان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ٹھیک ہے، تو یہ مطالبہ کر رہا ہے، اگر میں اسے مان لوں تو اب تو کوئی عہد و پیمان کر دو کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں مانگو گے. وہ عہد و پیمان دے گا. لمبی روایت ہے، میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں. کافی مطالبے کے بعد، عہد و پیمان لینے کے بعد اس کا چہرہ موڑ دیا جائے گا. پھر کچھ دور اس کو ایک درخت اور سایہ نظر آئے گا.
وہاں کچھ پانی ہوگا. کچھ وقت کے بعد اللہ سے وہ مطالبہ کرے گا, اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا, میرا رخ بھی موڑ دیا, تو اب میں ایک اور مطالبہ تجھ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے دور کر کے وہ سائے میں کر دے. اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ تو نے عہد و پیمان کیا تھا, پھر تو عہد توڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ ایک سوال, اب اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا. یہ جہنم کی تپش اور آواز, چیخ پکار مجھے بہت پریشان کر رہی ہے, اس سے کچھ دور کر دے. وہ مطالبہ لے جائے گا, پھر وہاں سے وہ جنت کے قریب جانے کا مطالبہ کرے گا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہے گا کہ تو نے پہلے عہد و پیمان کیا تھا. پھر وہیں اس طرح کی لمبی گفتگو ہوگی. جنت کے دروازے یا جنت کے باہر وہ پہنچ جائے گا. اب وہاں پہنچنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا کہ اے اللہ, کہ تم اپنے بندوں میں, مومن بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور شقی مجھے ہی کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تو نے مجھے نکالا, وہاں سے دور کیا, اس دروازے تک لے آیا, اب مجھے اس میں داخلہ بھی دے دے. جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جو باہر سے کچھ بھی نظر نہ آئے. عربی میں جیم نون نون کا مادہ جس لفظ میں ہوتا ہے اس میں چھپنے کا, نہ دکھائی دینے کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتی, جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ابھی دکھائی نہیں دیتا. جنون جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو. تو جنت وہ باغ ہے جو باہر سے نظر نہیں آ رہا ہے, اور یہ شخص ابھی باہر سے صرف محسوس کر رہا ہے اس کی نعمتوں کو, اس کی اچھائیوں کو. اور اب مطالبہ کر رہا ہے کہ رب العالمین مجھے اپنے مومن بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت نہ چھوڑ. اللہ تعالیٰ کہے گا تو کتنا بے وفا ہے, عہد شکن ہے, بار بار عہد کر کے پھر مطالبہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ آخری بات, اب سب کچھ مجھے مل گیا, میں وہاں سے یہاں تک آ گیا, اور اس میں نہ جاؤں تو تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بدقسمت رہوں گا. کہا اچھا جا, ایسا کر لے کہ جس دنیا میں تو تھا اور دنیا کی لذتوں اور خواہشوں کے چکر میں تو نے مجھے اور آخرت کو فراموش کیا تھا, اگر تو چاہے تو ویسی دنیا اکیلے تجھ کو مالک بنا دیتا ہوں اور کئی گنا دنیا دے دیتا ہوں. ایک شہر نہیں, بمبئی نہیں, آدھا بمبئی نہیں, مہاراشٹر نہیں, پوری دنیا جس میں تو تھا وہ پوری تجھ کو دے کے مالک بنا دیتا ہوں. بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ویسی دنیا اور کئی گنا دنیایں نہیں چاہیے, بس اس جنت میں داخل کر دے. جنت کی قیمت کا اندازہ لگائیے. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ٹھیک ہے, تو تمنا کر. تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا یہ بھی مانگ لے, یہ بھی مانگ لے. اللہ تعالیٰ کے یاد دلانے کے بعد جب اس کی تمنائیں پوری ہو جائیں گی, کہا بس اللہ بہت ہوا. اللہ تعالیٰ کہے گا جا, تو نے جو تمنا کیا تجھ کو وہ بھی دیتا ہوں اور اس کے ڈبل دیتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری کے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا, تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جو تمنا کی ہے اس کے 10 گنا زیادہ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں, میں نے تو یہی سنا. کہا نہیں, 10 گنا کہا اللہ کے رسول نے. ایک دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی کہ تو نے جو تمنا کی اور کر, تو بولے گا تجھ کو اس کے مثل اور دیتا ہوں, اس کے مثل اور دیتا ہوں, اس کے مثل اور دیتا ہوں. چوتھی مرتبہ جب اللہ کہے گا تو بندہ کہے گا بس یہ بہت ہوا. ایک روایت میں ہے, بلکہ 2-3 روایتوں میں, کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہنسنے لگے. کہا مجھ سے پوچھو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے ہنسنے لگے, اور اللہ کے رسول سے ہم نے یہی سبق پوچھا کہ آپ کیوں ہنسنے لگے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس لیے ہنسا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ہنسے گا جب اس سے کہے گا کہ جا جنت میں تجھ کو فلاں فلاں بادشاہ کے برابر اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑی جگہ دیتا ہوں. تو وہ کہے گا کہ اتسخر بی وانت رب العالمین, اتستہزئ بی وانت الملک. دونوں لفظ حدیث میں کہ اے اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے, تو میرے ساتھ استہزاء کر رہا ہے جبکہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہنس پڑے گا اور کہے گا کہ جہاں میں تجھ کو جنت میں اتنی وسعت کے ساتھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک ادنی اہل الجنہ, یہ جنت کا سب سے ہلکا آدمی ہوگا, سب سے چھوٹا جنتی, سب سے آخری جنت ہے. کسی نے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ جنتی کیسے ہوں گے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے میں نے جنت کو بنایا ہے, یہ میرے مطلوب انسان ہے, جیسا میں نے چاہا تھا یہ ویسے انسان ہے, جن کے لیے جنت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے, اور ان کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ دل میں اس کا تصور و خیال گزرا.
ایسی جنت ایسے باغات عطا فرمائے، جنت کے محلات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورت کے سر پر جو ایک لکڑی ہوتی ہے دوپٹہ لگانے کی، پہاڑی علاقے میں جو عورتیں پہنتی ہیں، صرف وہ لکڑی دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں اس سے بہتر ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک کمان کی جگہ جو جنت کی ہوگی وہ دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک محل صرف ہوگا اس میں 60 میٹر لمبا، کیا میل لمبا، 60 میل لمبا، ایک موتی ہوگا اس میں کہیں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، ایک موتی کا ایک محل ہوگا، کہیں کوئی جوڑ اور ٹکڑے جوڑے نہیں ہوں گے، اور اس میں ہر حصے میں ہر کونے میں جنتی کی بیوی ہوگی اور ایک کونے سے دوسرا کونا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہوگی جس میں نہ انسان کو تھوک آئے گا، جب آدمی داخل ہوگا تو اس کا جو جماعت جنت کی داخل ہوگی جنت میں، مسلمانوں کی، مومنین کی، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، میں وقت کم ہے اس لیے صرف سمیٹ رہا ہوں کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اس میں نہ ان کو لعاب آئے گا، نہ ناک کی ریت آئے گی، نہ پیشاب پاخانے کی حاجت ہوگی، عورتوں کو مہینے کا اور کوئی گندگی کا خون نہیں آئے گا، یہ دوسری روایت میں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا جو پسینہ نکلے گا، کھانا پینا جو کھائیں گے وہ پسینے کی شکل میں نکلے گا، وہ مشک کی خوشبو ہوگی، مشک کی خوشبو ہوگی۔ ہر جنتی کو کم سے کم 2 دنیا کی بیویاں ملے گی، اور وہ اتنی حسین و جمیل ہوں گی جنت کے اندر کہ ان کے پیروں کی جو پنڈلی کی ہڈیاں اندر کی ہیں اس کا گودا نظر آئے گا حسن و جمال کی وجہ سے، اور وہاں وہ ایک دوسرے سے حسد و جلن نہیں رکھیں گے۔ قرآن میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دل میں جو بھی کینہ کپٹ ہے سب نکال لیں گے، اور وہ ہر وقت جیسے دنیا میں سانس لیتے ہیں بلا ارادہ، وہاں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں گے۔ اس طرح جنت کی نعمتیں، جنت کے کھانے، جنت کی لذتیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب وہ حدیث سنائی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان میں سنا، اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ میں اللہ فرمائے کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے جنت کے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے سامان جنت میں تیار کر رکھے، کوئی ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ وہاں ایسے ایسے پھل ہوں گے، ایسی نہریں ہوں گی، ایسے محل ہوں گے، بیویاں ہوں گی، یہ تو دنیا میں ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اتنی زبردست جنت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بارے میں کہتا ہے کہ مچھر اور مکھی کے پر کے برابر کی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے، جس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں، اور جنت کو کہتا ہے کہ اجر عظیم ہے، عالی شان مقام ہے۔ جس دنیا کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، اور جس جنت کو اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اجر عظیم ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے، تو اندازہ لگائیے وہ کیا ہوگی۔ اگر ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جنت ہے، ہمیں مر کر جنت اور جنت جہنم میں سے کسی ایک میں جانا ہی ہے، تو یہ سب کچھ سننے کے بعد ہمارے اندر شوق بڑھ جانا چاہیے جنت کا، یہ خیال پیدا ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز ہم سے چھوٹ نہ سکے۔ اگر آپ کوئی چیز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے تو اس کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں، کتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں، وہ جذبہ ہمارے اندر جنت پر ایمان اور اس کے شوق کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ جنت اور اس کا ادنا درجہ میں نے بتایا، اس کے بالمقابل جہنم اور اس کا ادنا درجہ وہ اتنا ہی بھیانک ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کے تصور سے جو لوگ دل میں یقین رکھتے تھے ان کی آنکھیں بہنے لگتی تھی۔ صحابہ کرام نے صرف سنا کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وانتم تضحکون ولا تبکون، تو رونے لگے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، اور حضرت عثمان غنی تو عذاب قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے کہ داڑھیاں تر ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر عمر فاروق یہ جو جنت کی بشارتیں بار بار سنتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت سننے کے باوجود جہنم کے خوف سے ایسی حالت ہوتی تھی کہ ابو بکر صدیق پرندوں سے کہتے تھے کہ اے پرندوں تمہارا چہچہانا، کودنا کودکنا مبارک ہو، تم کو حساب و کتاب نہیں دینا ہے، تمہارا کوئی انجام برا نہیں ہے، ہم کو حساب و کتاب دینا ہے۔ تمہارے فاروق بچوں سے کہتے تھے کہ تم نے گناہ نہیں کیا، میرے لیے استغفار کرو۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت نہ دے میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ آپ نے ادنا جنتی کا تذکرہ سنا،
صرف اشارتاً عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ بھی بخاری مسلم میں، کہ ان احون الناس عذابا یوم القیامہ رجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، کہ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا آدمی وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے دو آگ کے انگارے، بعض روایتوں میں دو آگ کی جوتیاں رکھی جائے گی، یغلی بہما دماغ ہو، جس سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی، یرا انہ اشد الناس عذاب، وہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب والا ہوں، سب سے سخت اور خطرناک عذاب دیا جا رہا ہوں، وہو اہونہم عذابا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ موت نہیں آئے گی وہاں، لا یأتیہ الموت ویسقی من ماء صدید، پیپ ملا ہوا انتہائی کھولتا پانی پلا جائے گا، سورہ ابراہیم میں فرمایا، وَيَأْتِيهِ وَيَتَجَرَّعُهُ وَمَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، گھونٹ گھونٹ بنا کر اسے پینا چاہے گا، لیکن وہ اس کو سیراب نہیں کرے گی بلکہ منہ کے قریب کرے گا، ہونٹ کٹ جائیں گے، پیٹ میں ڈالے گا تو اندر سے آتے اور اندر کے اعضاء کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر ہو جائیں گے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، موت ہر طرف سے آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں ایک دنیا کے ایسے شخص کو جس نے کبھی ہمیشہ دکھ ہی دکھ دیکھا ہے، ایک غوطہ دے کر اللہ نکالے گا جنت سے، پوچھے گا کہ کتنی پریشانی اٹھائی دنیا میں، کہا دکھ اور پریشانی تو میں جانتا ہی نہیں۔ ایسے ہی ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں سکھ ہی سکھ دیکھا ہے، آرام ہی آرام کیا ہے، اسے جہنم میں غوطہ دے کر نکالے گا، یہ بھی بخاری کی روایت میں ہے۔ اسے پوچھے گا کہ تو نے کتنا آرام کیا دنیا میں، کہا آرام، استراحت، عیش عشرت کیا ہے میں جانتا ہی نہیں، ایک غوطے میں بھول جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے مجلس میں حضرت انس کہتے ہیں، بخاری کی روایت، کہ کہا کہ آج منظر میں نے دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں، صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھے، اور کہا کہ اگر وہ چیز جو میں نے جنت اور جہنم کے منظر کو دیکھی ہے تم جان جاؤ تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، روتے ہی رہو گے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ تم ہنسنا چھوڑ دو گے، اگر وہ میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے، اپنی عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے، اور گھروں سے باہر نکال کر اللہ تعالیٰ کے میدان میں کھڑو کر اللہ سے گر گڑاؤ گے، عاجزی گریہ زاری کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے۔ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اس معنی کی بہت سی باتیں ہیں، میں نے تمہیداً بات کی لیکن پھر بھی کچھ طویل ہو گئی، لیکن یہ بھی بہت سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہی ہے جو میں نے ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، ہماری آخری منزل ان دو میں سے ایک ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو سانسیں لے رہا ہے اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے، اب اس قبر کے راستے سے ہم یا تو جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں۔ یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم کس جگہ کو اپنا مسکن بنانا چاہتے ہیں۔ اگر جنت کا حصول چاہیے اور جہنم سے بچنا ہے تو اس بارے میں سب سے بڑی ہماری ناکامی کی وجہ یا کامیابی میں رکاوٹ سب سے بڑی چیز ہے ہمارے گناہ۔ گناہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ، صرف آخرت کی بات نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ صرف آخرت کی مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، اس دنیا میں بھی ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، گرد و پیش میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں مختلف مقامات پر، ابھی ہر زخم ہمارے پرانے ہیں۔ فلسطین نصف صدی سے زیادہ سے جل رہا ہے، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں مسلمان، کاٹے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو چھین لیا گیا ہے، زمین اور بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں، ابھی تازہ پھر سے اجاڑی گئی۔ اس سے 2-4 دن پہلے جو ہے رشیا کی بمباری ہوئی ترکی کے علاقے کے قریب میں، قرآن و حدیث کے ماننے والے لوگوں پر، سویلین لوگوں پر، ہاسپٹل اور اسکولوں پر دنیا کا ضمیر خاموش ہے۔ ایک برطانیہ کی ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے مسلمانوں کے خلاف، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، دوسرے دن اسے بھی گولی مار دی گئی۔ یہ ہماری حالت ہے، کیفیت ہے۔ ہمارے یہاں کسی ریاست میں الیکشن شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو نشانے پر لے لیا جاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یو پی کے الیکشن کے تناظر میں کیسے کیسے بیانات آ رہے ہیں، کورٹ کے کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کس قدر غیر محفوظ ہیں، کوئی بھی الزام لگا کے کہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو کسی بھی جرم کی پاداش میں، اور بڑے بڑے جرم کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ گلبرگ سوسائٹی کا فیصلہ دیکھیے۔ یہ میرے بھائیوں میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ہمارے گرد و پیش کے جو مسائل ہیں، مسلمان کہیں مندی کا شکار ہے، کاروبار میں کساد بازاری کا شکار ہے، کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، کہیں سیلاب ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کو اگر آپ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہے دنیا میں، سائنسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، وہ جو اوزون میں سوراخ ہو گئے اس لیے گرمی بڑھ رہی ہے، موسم کی شدت بڑھ رہی ہے، بیماریاں کیمیکل چل رہا ہے اس لیے اچانک موت ہو رہی ہے زیادہ، یہ ساری چیزیں جو ہے سائنسی وجہ اگر صرف ہم مانتے ہیں تو یہ کفر کی بات ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے کہا حدیبیہ کی صبح کہ رات میں بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے اللہ کا انکار کیا، ستارے پر ایمان رکھا، اور جس نے کہا اللہ نے کے فضل سے ہم کو بارش ملی، اس نے اللہ پر ایمان لایا، ستارے کا انکار۔ اب ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اس وجہ سے ہے اور مسلمان فلسطین کے اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ یہودیوں کا یہ معاملہ ہے اور فلاں کا یہ معاملہ ہے، اور اللہ کو بھول گئے، اپنے اعمال کے نتائج اس کو فراموش کر دیا۔ یہ کفر کی بات ہے۔ مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، کوئی حادثہ کوئی واقعہ اس کی مشیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لہذا جو کچھ ہمارا ہو رہا ہے ہمارے گروپ میں وہ اللہ کی مشیت اور فیصلے سے ہو رہا ہے۔ اب جب اللہ کی مشیت اور فیصلے سے ہو رہا ہے تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اس احتساب محاسبے کے لیے، اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے رمضان المبارک سے بہتر کوئی موسم ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو جنت کے لیے اپنے قابل نہیں بناتا، جہنم سے بچنے کے لیے مغفرت نہیں کرا لیتا، تو پھر کون سا موسم آئے گا؟ اللہ کے رسول نے منبر پر چڑھتے ہوئے بد دعا دی تھی کہ اس پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی تھی، دور ہو جو رمضان المبارک کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا دے۔ اللہ کے رسول نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں کے سردار نے بد دعا دی، نبیوں کے سردار نے آمین کہی۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس زمرے میں شامل ہوں جو اس بد دعا کے مستحق ہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں بھی دی اور اس کا علاج بھی دیا۔ انسانوں کی، مسلمانوں کی سب سے بڑی بیماری، سب سے زیادہ ہلاک کر دینے والی بیماری ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے گناہ ہے، اور ان گناہوں کا سب سے بڑا علاج توبہ استغفار ہے۔ حضرت قتادہ بھی یہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن جو رمضان مبارک میں نازل کیا گیا، یہ قرآن تم کو تمہاری بیماریاں بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے، کمزوریاں بھی بتاتا ہے، اس کی صحت بھی بتاتا ہے۔ تمہاری بیماریاں گناہ ہیں اور اس کا علاج توبہ ہے، استغفار ہے۔ جنت حاصل کرنا ہے تو اپنے گناہوں سے صاف کرو اپنے آپ کو، جہنم سے بچنا ہے تو گناہوں سے بچنا بھی ہے، اور جو ہو چکے ہیں اس سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اس کے بغیر ہم دنیا کی بھی رحمت اللہ سے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے برابر نہیں ہو سکتے، اور آخرت میں بھی۔ یہ جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے تو بھی توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، گناہوں کو دھونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جن قوموں کو ہلاک کیا ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا کُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اپنے گناہ کے بدلے میں ہم نے پکڑ لیا۔ مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے طوفان بھیجا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسی قومیں تھیں جن پر چیخ مسلط ہو گئی اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ کچھ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، زلزلہ آیا، زمین شق ہو گئی، پھٹ گئی اور وہ سما گئے اس میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے ڈبا دیا، سمندر میں پانی کے اس میں غرق کر دیا، قوم نوح ہے، آل فرعون ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں پر ظلم کرے، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں پر یہ عذاب جو آیا ان کی اپنی کارستانی اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، عذاب دینا نہیں چاہتا۔ ماں وہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ماں لئن شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نہیں دے رہا، وہ تو پسند کرتا ہے، بندوں کو موقع دینا چاہتا ہے، یہ مواقع دے رہا ہے رمضان مبارک کا کہ اس میں تم روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھ دی تو تمہارے پچھلے گناہ معاف، قیام اللیل کر لیا، تراویح پڑھ لی ایمان اور احتساب کے ساتھ، آپ ہر حدیث سنتے رہتے ہیں، تو تمہارے پچھلے گناہ معاف، لیلۃ القدر کا قیام کر لیا تو پچھلے گناہ معاف۔ سال میں ایسے کئی مواقع دیتا ہے کہ فضیلتیں لوٹ لو، بخشش کروا لو، ہم نے گناہ کیا فوراً عذاب نہیں آتا، ڈھیل دیتا ہے رب العالمین، چھوٹ دیتا ہے، بلکہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا اس کو مغفرت کرنا پسند ہے کہ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ختم کر دے گا، ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے اور اللہ ان کو معاف کرے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے
اللہ کو کتنی پسند ہے توبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے رب اغفر لی، پروردگار مجھ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے رب نے، میرے بندے نے گناہ کیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے اور گناہ پر معاف بھی کرتا ہے. تم سن لو کہ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ معافی مانگتا ہے، پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے دوبارہ گناہ کیا، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ کو معاف کر دے. وہ اپنے رب کو جانتا ہے کہ گناہ کو پکڑتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، میں نے پھر اس کو معاف کیا، پھر وہ گناہ کرتا ہے. تیسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ یہی بات کہنے کے بعد کہتا ہے کہ تم سے میں عہد یہ اپنے اس بندے کے لیے میں طے کرتا ہوں کہ جب تک یہ گناہ کر کے معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے لوگ آئے اور کہا کہ آپ اگر یہ صفا کی پہاڑی کو سونے کی بنا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ کے رسول نے دعا کی، حضرت جبریل آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ پر رحمت اتاری ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو صفا ان کے مطالبے کے مطابق سونے کی بنا دی جائے، یہ پہاڑ بنا دیا جائے. لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایسا عذاب ان کو دے گا کہ عالم میں کسی کو نہیں دیا. اور اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کی بجائے فتح، توبہ اور رحمت کے دروازے کو کھلا رکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بل باب التوبہ والرحمہ، نہیں، صفا کو پہاڑی کو سونے کا مت بنائیے، یہ رحمت اور توبہ کے دروازے کو کھلا رکھیے. مسلم شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء اللیل. اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے کو معاف کرتے ہوئے توبہ قبول کر لے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ، اور رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دے، توبہ کرنے والے کو توبہ قبول کر لے. دن کا جو گناہ کرنے والا ہے، رات اور دن ہی ہوتا ہے. ہر رات میں جو ندا دی جاتی ہے، ہمارے یہاں لوگوں نے 15 شعبان کو بنا لیا، ہر رات میں اللہ کی طرف سے جو ندا دی جاتی ہے اس میں ایک پکار یہ بھی ہوتی ہے کہ تم میں سے اے بندو، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، اس کو معاف کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ مغفرت بے حد پسند ہے. اگر آپ غور کریں، قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، بہت کم وقت ہوتا ہے جمعہ کا، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 2 بنیادی چیزیں چاہتا ہے، توحید اور استغفار. بندوں سے بنیادی طور سے یہی 2 چیزیں مطلوب ہیں کہ ہم توحید پر قائم رہیں اور اپنے گناہوں سے پر شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے جھک جائیں. یہی 2 چیزیں اللہ کو مطلوب ہیں. علامہ ابن قیم نے ابن جوزی کا قول نقل کیا کہ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ابلیس یہ کہتا ہے، ابن جوزی کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کہتے ہیں، مطلب سیاق و سباق سے انہوں نے استعمال کیا کہ ابلیس کہتا ہے کہ میں ابن آدم کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہوں. اہلک تو بنی آدم بالذنوب، میں گناہوں کے ذریعے سے بنو آدم کو، انسانوں کو ہلاک کرتا ہوں. لیکن اہلکونی بلا الہ الا اللہ و بالاستغفار، لیکن لوگ انسان جو ہے مومن بندے وہ مجھ کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اور استغفار کے ذریعے سے مجھے ہلاک کر دیتے ہیں، مجھے ناکام کر دیتے ہیں. ابلیس کہتا ہے. تو میں نے پھر کیا کیا؟ ثم بسست فلما رأيت ذلك بسست فيهم الاهواء، جب میں نے دیکھا کہ لوگ لا الہ الا اللہ اور استغفار کر کے میری چال کو ناکام بنا دیتے ہیں، تو میں نے ان کے درمیان ہوا، خواہشات نفس کو عام کیا، دین کی مخالفت دین کے نام پہ. تو اب وہ خواہشات نفس میں جب پڑ گئے تو اب کیا ہوا کہ اب ثم یذنبون ولا یتوبون، اب گناہ کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. توبہ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ لأنہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس لیے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اب ایک آدمی مزار پہ قوالی گا رہا ہے، سمجھ رہا ہے اچھا کام کر رہا ہوں، چادر چڑھا رہا ہے، سمجھ رہا ہے اچھا کام کر رہا ہوں، شب برات کی عبادت کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہوں نا. اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو یہ بدعت ہے، نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے بہت سے. جو اللہ کے رسول کی حضرت سعید ابن مسیب نے ایک آدمی کو فجر کے ٹائم بار بار نماز پڑھ، کہا کیا بات ہے؟ کہ نافل پڑھ رہا ہوں. کہا اس سے تم کو گناہ ملے گا. کہا کیسے اتنے بڑے امام ہو گئے آپ؟
اور یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ جب احوال میں مبتلا کر دیا تو اب یہ گناہ کا کام بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، گندا اور سڑا کھانا کھا رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری صحت بنے گی، ناممکن بات ہے۔ تو اللہ کے میں یہاں استدلال یہ کر رہا ہوں کہ ابلیس کیا کہہ رہا ہے، ابن جوزی کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لوگوں نے جو ہلاک کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ، ایک توحید اور دوسرے استغفار۔ استغفار گناہوں کو صاف کرنے کا، توبہ استغفار سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، بے حد پسند ہے۔ توبہ اور استغفار معنی آپ جانتے ہیں، توبہ مانے پلٹنا، استغفار مغفرت طلب کرنا۔ دونوں میں فرق یہ کرتے ہیں علماء کہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غلطی گناہ آپ ماضی میں کر چکے ہیں آپ اس کو چھپا دینے اور اس کے اثر کو مٹا دینے کا اللہ سے مطالبہ کریں کہ اللہ مجھے جو گناہ ہو گیا ہے وہ معاف کر دے، اور اب اس کے معاف کرنے کا مطلب یہ کہ اس گناہ کا کوئی آپ کو سزا نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے۔ اور توبہ یہ ہے کہ مستقبل میں اللہ کی طرف پلٹ کر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اے اللہ میں اب مستقبل میں بچنا چاہتا ہوں اور گناہ نہیں کرنا چاہتا، تو مستقبل میں جو خوف ہے اس سے بچنا۔ اگر یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتا، قرآن میں بہت سی جگہ ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی طرف پلٹو، توبہ کرو، دونوں ساتھ میں بھی ہیں، الگ الگ ہیں۔ اگر الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو جب استغفار بولا جائے تو توبہ کا معنی اس میں شامل ہے، توبہ بولا جائے تو استغفار کا معنی شامل ہے، دونوں ایک دوسرے کے مترادف مانے جاتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو کتنا پسند ہے، شریعت نے اس کا کتنا حکم دیا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آخر میں حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا ایسی بتائیے کہ نماز میں جو آخر حصہ ہے قبولیت کا میں اتر پاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ پڑھیے، میں ہر دعا کا ترجمہ نہیں کر سکتا، یہاں یہ ہے کہ اللہ میں نے بہت ظلم کیا ہے اور گناہ کو تو ہی معاف کر سکتا ہے، تو معاف کر دے۔ نماز کے آخر میں استغفار۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول سلام پھیرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے غالباً حضرت انس کی، حضرت ابن مسعود کی کس کی روایت ہے، وہ کہا کہ اللہ کے رسول سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، استغفار کرتے نماز کے بعد۔ قرآن نے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، حج سے جب لوٹنے لگو، حج کی وہ افاضہ ہو تمہارا، عرفات وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، لوگوں کی طرح تم بھی پلٹو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ حج کے آخر میں بھی مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ وضو کے بعد کہا، وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ واشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، کہ میں تیری طرف مغفرت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، پھر استغفر، توبہ کی بات کہی۔ سید الاستغفار دن و رات میں جو صبح میں پڑھ لے یقین کے ساتھ اور شام تک مر جائے تو فطرت پر مرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری کی حدیث۔ سونے کے ٹائم پڑھ لیا، رات میں پڑھ لیا اور یقین کرتے ہوئے، شرط ہے یقین کرنا، یہ ہوائی بات نہیں کہ تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، 7 مرتبہ قرآن ختم کر لیا لیکن اب سود حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھ رہے ہیں اور سود لینا دینا کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اور لے رہے ہیں، تو یہ قرآن ختم کرنا کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ لا الہ الا اللہ بورڈ لگا ہوا ہے، نیچے جو ہے کور پر جو ہے نذرانے چڑھاوے غیر اللہ کو چڑھائے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، توبہ کا مذاق ہے۔ عبداللہ ابن عباس، ابن مسعود اور دوسرے لوگوں نے کہا اگر ایک شخص توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے باوجود جو ہے گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے تو وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ توبہ کی شرطیں یہی ہے کہ جس جب آپ توبہ کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، تو آپ کے دل میں ندامت ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ آپ جس گناہ کو کر رہے ہیں اس گناہ کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تیسرا یہ کہ یہ آپ کا دل میں پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حقوق، کسی کی عزت اچھالی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اس سے جا کے معاملہ صاف کرے کہ ہم آپ کو قبول کرواتے۔ اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ بولے کہ میں ایک طرف توبہ بول رہا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور جا کے جوا بھی کھیل رہا ہوں، آپ بھی نشے میں بھی ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ مذاق اڑانا ہوگا۔ تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ حج کے اخیر میں توبہ، وضو کے بعد استغفار، مجلس ختم ہو تو ختم مجلس کی دعا میں بھی وہی بات ہے جو وضو کی دعا ہے، وضو کے بعد کی جو میں نے بتائی وہ بھی وہی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره۔ جب آپ کامیابی کی ان علامتوں کو دیکھنے لگے کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اب اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے سجدوں میں اور رکوع میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ۔ کئی سیگے اس کے،
کہ اللہ تیری پاکی کے ساتھ ہم بیان کرتا ہوں اور میں اپنی مغفرت طلب کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ایک دن میں لوگوں توبہ کرو, استغفار کرو. میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک مجلس میں گنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 سے زیادہ اور کبھی کبھی 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار اور توبہ کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی, ابلیس نے غلطی کی. واقعہ آپ جانتے ہیں, وقت نہیں ہے. دونوں میں کیا فرق تھا؟ ابلیس نے غلطی کی, اللہ کا حکم نہیں مانا, اکڑ گیا, تکبر کیا, یہ ابلیسیت کہلائی. اور آدمیت, آدم کی صفت کیا بنی کہ غلطی کی تو توبہ کی. اور اللہ نے کلمات سکھائے, قرآن میں وہ چمک رہے ہیں حضرت آدم کے الفاظ, ربنا ظلمنا انفسنا, پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو نے ہم کو بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تو گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ حضرت آدم ہمارے باپ نبی ہیں, استغفار کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم رب اغفر لی ولوالدی, پروردگار مجھے معاف کر دے, میرے والدین کو معاف کر دے. حضرت موسیٰ استغفار کر رہے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام استغفار کر رہے ہیں, حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور تسبیح کرنے کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا. ان کا جملے میں بھی یہی توبہ اور استغفار کا مفہوم تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہی توحید اور استغفار. میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر, سبحانک تو پاک ہے, تو غلطی سے پاک ہے, تو عبادت کر ہے, مجھ سے خطائیں ہوئی ہے, میں نے ظلم کیا ہے, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. حضرت یونس یہ دعا کر رہے ہیں, یہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا, گناہوں سے پاک, جنت میں اعلیٰ ترین مقام, لیکن توبہ اور استغفار کر رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے, کتنی اہم چیز ہے, کتنی زبردست, اور ہمیں اور آپ کو کتنی شدید ضرورت ہے. توبہ استغفار کے فوائد اگر گناؤں 10 فائدے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم نوح سے نوح کے خطاب کو نقل کیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا, سورہ ہود میں دونوں جگہ آپ اٹھائیے تو اسی 2 آیت میں آپ کو کئی فائدے ملیں گے کہ استغفار سے اللہ خوش ہوتا ہے. ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے, استغفار اور توبہ کرنے سے آپ کو بدن کی قوت ملے گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ سورہ ہود میں کہ تم اللہ سے مغفرت اور توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں مزید قوت بڑھائے گا, بدن کی قوت ملے گی. اللہ تبارک تعالیٰ بارش برسائے گا, بارش رکی ہوئی ہے, بارش اگر استغفار کریں گے بارش برسائے گا. اللہ تعالیٰ دولت دے گا, اللہ تعالیٰ مال دے گا, اللہ کاروبار کو بڑھائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے حضرت نوح کی زبانی, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو, وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے, اولاد کے ذریعے سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے نہر جاری کر دے گا. نہر ملے گی, باغ ملے گا, اولاد ملے گی, دولت ملے گی, اور بارش برسائے گا. کس کے نتیجے میں؟ استغفار کے. اب اٹھائیے ترجمہ قرآن میں بھی آپ کو ملے گا. حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا, میں ہمارے یہاں خشک سالیہ کیا کریں؟ استغفار کرو. ایک آیا کہا میرے گھر میں بیماری ہے, بہت پریشان ہوں, کیا کروں؟ استغفار کرو. ایک آیا, اس نے کہا کہ میں بہت مقروض ہوں, ایسی پریشانی ہے, کہا استغفار کرو. ایسے کئی لوگ شاگرد وہاں بیٹھے تھے, کہا یہ الگ الگ بیماریوں والے آ رہے ہیں, دوا سب آپ سب کو ایک ہی دے رہے ہیں, لال دوا سب کو ایک ہی دوا دے رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نہیں دے رہا ہوں, یہ اللہ نے کہا ہے, اور یہ قرآن کی آیت پڑھی, اور کہا کہ قرآن نے استغفار کے لیے اتنے سارے فائدے بتائیں. استغفار سے آپ کے اوپر آنے والی مصیبت اور عذاب ٹلتا ہے. آج شام میں ہمارے یہاں یو پی میں جو بھی مصیبت ہے اس کو اگر ٹالنا ہے تو گناہوں سے توبہ کیجیے, گناہوں کو صاف کیجیے, جن کے حقوق مار رکھے ان کے حقوق صاف کیجیے, معافی مانگیے, بندوں سے بھی اللہ سے بھی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ اعراف میں, سورہ انفال میں بیان فرمایا, وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, کہ اے اللہ کے رسول, کفار مکہ نے کہا تھا کہ ہم پر عذاب لے آؤ, اگر آپ سچے ہیں اللہ کو بولو عذاب ہم پر پتھر برسا دے, عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس وقت تک جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں, اللہ کے رسول. اور دوسری چیز کہ ان کو عذاب اس وقت تک نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے.
حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے عذاب سے بچنے کی دو چیزیں، دو نسخے تھے، ایک اللہ کے رسول کا وجود، ایک استغفار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، استغفار اور توبہ باقی ہے۔ اگر ہم عذاب سے، بلایا سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ایسی بہت سی دلیلیں میرے پاس ہیں لکھی ہوئی جس میں مختلف فائدے توبہ و استغفار کے بتائے گئے ہیں، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن و حدیث اٹھائیں تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں سخت عذاب ہے، شدید پکڑ ہے، وہیں اس کی رحمت کا باب اتنا واسع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس نے ایک طرف اس شخص نے جس نے 99 قتل کیا تھا اور وہ ایک عالم نما شخص کے پاس گیا، فضیلتوں کو جاننے والا راہب، اور بولا کہ میں نے 99 قتل کیا، توبہ ہے کہ نہیں میری؟ ارے تیری توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیا۔ پھر پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ایک عالم کی طرف اشارہ ہے۔ عالم نے کہا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی شروع میں، اس وقت تو قرآن نہیں تھا۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں گناہ کروں اور پھر معافی مانگوں اللہ معاف کرے گا، دوبارہ کر لوں پھر معافی مانگوں کیا پھر معاف کرے گا؟ کہا بار بار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کرنے سے نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے، تم استغفار کرنے سے تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکے گا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کیا۔ ایک شخص جو ہے اپنے بچوں کو وصیت کر رہا ہے کہ میرے موت کا وقت آ گیا، اللہ نے مجھے بڑا نوازا تھا لیکن میں نے کچھ نیکیاں نہیں کی، دیکھو ایسا کرنا میں مر جاؤں میری لاش جلا دینا، رات کو پانی میں بہا دینا، آدھی آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ آپ نے سنا ہے بخاری کی حدیث، اللہ نے زندہ کیا خوبصورت شکل میں، ویسا کر دیا تھا بیٹوں نے۔ کہا کیوں ایسا کیا؟ ہم ان خشیتک یا ربی، اللہ تیرے خوف سے۔ یہ ایک طریقے کی توبہ ہے، ہمارے دل میں خشیت ہونا چاہیے۔ یہ جو روزہ ہم پر فرض کیا گیا کہ ہم متقی بن جائیں، کیوں؟ ہمارا دل سنور جائے۔ ہم باہر کے تو مسلمان ہیں، یہ ظاہری رسموں کے طور پر کرتے ہیں، عادت پہ عمل کر رہے ہیں، عبادت کی طور پر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں وہ گندگیاں موجود ہیں، نفس کی خواہشات موجود ہیں، ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی کہ قرآن و حدیث سن کر ہم بدل جائیں۔ جب تک یہ نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، ہمارے استغفار اور توبہ مؤثر نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ورنہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان بارش کے لیے دعا کریں اور گھر جانے سے پہلے ہی بارش شروع نہ ہو جائے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے مختلف طبقات جو ہیں مختلف قسم کے عذاب کے شکار ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دل کی خشیت، اور اس کے لیے سب سے بہترین یہ رمضان اللہ تبارک تعالیٰ ماحول بنا کے دے رہا ہے ہم کو کہ آپ نے کتنی مرتبہ سنا، شروع ہوتا ہے رمضان تو آسمان جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند ہو گئے، فرشتوں کو بابا زنجیر کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ماحول بنا کے دے رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اب آسان ہے، جنت سے بچنا اب آسان ہے۔ اب اس میں بھی تم اگر سدھرنا نہیں چاہتے، توبہ استغفار کر کے مغفرت نہیں لینا چاہتے، نماز اور قیام کر کے مغفرت نہیں، تم کب کرو گے؟ میرے بھائیوں، نیکیوں کے بھی اپنے اپنے موقع ہوتے ہیں۔ موقع پر ایک نیکی کبھی 1 روپیہ کروڑوں کے برابر ہو جاتا ہے اور کبھی کروڑوں زیرو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صحابہ کرام کے بارے میں کہ انہوں نے جو 1 مد آدھا مد خرچ کیا ہے، بعد کے آنے والے اگر سونے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو ان کے برابر نہیں ہوا۔ کیوں؟ ان کا جذبہ، ان کا اخلاص، موقع و محل، حالات۔ بخاری مسلم کی وہ حدیث آپ نے کتنی سنی ہے، دل تڑپ جاتا ہے سن کے، کیا منظر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون آئی، اس کی گود میں 2 بچیاں تھیں، میرے گھر میں اس تینوں بھوکے تھے، گھر میں صرف 3 کھجور تھی، تینوں دے دی۔ اللہ کے رسول کے گھر میں صرف 3 کھجور، اتنا غریب آج میں کہتا ہوں ہمارے یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ تینوں کھجوریں دے دی ام المؤمنین نے، عورت نے 1 کھجور دونوں بچیوں کو دی اور ایک خود لے لی۔ ابھی وہ اپنی کھا بھی نہیں سکی تھی کہ بچیاں اپنی اپنی کھجور کھا چکی، چڑھ کر گئی اور اس کی طرف ہاتھ پھیلا دیا۔ اس نے دونوں کی بھوک اور ضرورت دیکھی، اپنی بھوک برداشت کر لی، اس کھجور کو 2 ٹکڑا کیا اور دونوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا، بہت عجیب لگا، لیکن میرے پاس اور آ رہی نہیں کہ وہ چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آج ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے
اس کو جنت، اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا یا اس کو جہنم سے آزاد کر دیا؟ اب یہاں سوچیے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ایک کھجور کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دی، جہنم سے آزاد۔ ایک کھجور کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہ جو موقع محض ہے، جو جذبہ ہے، جو قربانی کا وقت ہے، ایک کتے کو پانی پلانے سے جنت مل گئی، ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی ایک عورت۔ حالات کی وجہ سے نیکیوں اور برائیوں کے درجات میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک جگہ مسجد بنانے کی ضرورت ہے، وہاں آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، ایک آدمی پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ ایک مسجد کے خادم کو، ایک عالم پہ خرچ کر رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھی ثواب ملے گا، یہاں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں یہ جذبہ ہے کہ اس آدمی پر جو مسجد میں کام کر رہا ہے، اس کے اوپر میں خرچ کروں گا تو یہ دین کی خدمت کرے گا، ایک طالب علم کے علم حاصل کرنے پر خرچ کروں گا تو یہ آگے چل کر دین کو فروغ پہنچائے گا، دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا۔ تو وہی پیسہ آپ یہاں 2 روپیہ دے رہے ہیں، یہاں 2 روپیہ دے رہے ہیں، دونوں کا فرق ہوگا، دونوں کے درجات کی تبدیلی ہوگی کہ آپ کس موقع پر، کس ضرورت مند پر خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ کچھ مواقع اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ رمضان کے آگے کے دن اور خاص طور سے اس کا آخری اشعار، اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مسائل کے بیچ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں دعا کا حکم دیا کہ میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھے تو میں قریب ہوں۔ حضرت علامہ ابن عاشور کہتے ہیں کہ روزے کے مسائل کے بیچ میں دعا کا مسئلہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے آیت کے اندر کہ روزے کے حالات میں، رمضان المبارک میں دعاؤں کو قبول ہونے کا زیادہ موقع ہے، چانس ہے، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور سے افطاری کے وقت زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اور دعاؤں میں ایک اہم دعا ہے استغفار، توبہ، جو سچے دل سے ہونی چاہیے۔ میں وقت صرف 5 منٹ میرے لیے پاس بچا ہے، اور 1-2-3 پہلو اس کے باقی ہیں کہ استغفار سے دنیا کے اندر کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور استغفار کی ہمارے پاس کیا نمونے ہیں۔ آپ نے بارہا وہ سنا ہے، لیکن پھر بھی میں اشارہ کر دوں، برید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لمبی روایت جو صحیح مسلم میں تفصیل سے ہے، بخاری میں کچھ حصہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مائز اسلمی آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ پاک کس بات سے؟ کہا میں نے زنا کیا ہے۔ کہا تم نے زنا کیا؟ کہا جاؤ، پہلے کہا پاک کیجیے، تو کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو۔ وہ واپس چلے گئے، دور جا کے پھر واپس آئے، کہا مجھے پاک کیجیے۔ پھر آپ نے کہا، پھر چلے گئے، پھر واپس آئے۔ چوتھی مرتبہ میں آپ نے پوچھا کہ کس بات سے پاک کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زنا سے۔ کہا تم نے زنا کیا ہے؟ کہا ہاں۔ صحابہ سے بلایا، پوچھا کہ دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا نشے میں تو نہیں ہے؟ سونگا اس کا چہرہ، کہا کوئی شراب وغیرہ کی نشے کی کوئی بو نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب نشے میں اچھے ہو گئے تھے اور پاگل ہوتے تو بات نہیں مانی جاتی۔ امام بخاری نے کہا کہ اسی لیے نشے میں اور پاگل پن میں کوئی طلاق دے گا تو طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم دیا کہ چلو ٹھیک ہے، ان کو حجم کر دیا جائے۔ اس کے بعد جب ان کی تدفین ہو گئی، کہا کہ ہم لوگ مجلس، صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا لوگ مائز کی تعریف کر رہے تھے، کچھ برائی کر رہے تھے کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے ویسا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ ہم لوگوں کی ایسی بات ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی مائز بن مالک پر تم دعا کرو، استغفار کرو اس کے لیے، اور اس نے خود ایسی توبہ کی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کافی حصہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس نے خود ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری جماعت پر، ایک امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم میں کتنے گنہگار لوگ ہیں؟ ہم لوگ کوئی بھی بے گناہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ آگے یہ کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، صفائی کر دو، ہم پر حد جاری کر دو، چوری کی ہے ہاتھ کر دو، زنا کیا ہے سنسار کر دو۔ ان کے بھی دل تھے نا، ان کے بھی جذبات تھے، دنیا کی باتیں تھی، بدنامی کا خوف تھا، لیکن یہ ڈر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان سب چیزوں سے کہیں بڑا ہے، اس سے ہم بچ جائیں، یہاں کی بدنامی چلے گی۔ اللہ کے رسول کے سامنے جا کے پیش کر دیا۔ ان کے کچھ ہی دن کے بعد مائے حامد کی ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، میں نے بھی ایسا کیا ہے۔ کہا جاؤ تم بھی معافی مانگ لو۔ کہا تم جس طرح مائز کو لوٹا رہے تھے اللہ کے رسول مجھے بھی لوٹا رہے ہو۔ یہ دیکھیے میں تو پیٹ میں بچہ بھی ہے میں نے، اور یہ بچہ میرا زنا کی وجہ سے ہے۔ عورت ہے خاتون، توبہ کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ کا سماج بہت پاکیزہ اور بہت اعلیٰ تھا۔
ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جو چند واقعات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہمارے آپ کو نمونہ بتانے کے لیے شریعت کی تکمیل کے لیے کہ کس درجے کے وہ مومن تھے کہ بشری تقاضے سے خطا ہو گئی تو خود قبول کر رہے ہیں. کسی نے شکایت نہیں کی تھی, کسی نے جھوٹی گواہی نہیں دی, گواہ کوئی کی ضرورت ہی نہیں تھی, خود ہی کہا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ابھی بچے کی ولادت ہو جائے, اس نے تو گناہ نہیں کیا, ہو گیا. کہا آپ دیکھیے اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو, بعد میں وہ خود بول دیتی ہے اگر اتنی پیریڈ میں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا میں واپس لیتی ہوں, بات تو بچ جاتی. کسی نے مقدمہ نہیں کیا تھا, کسی نے گواہی نہیں دی تھی. لیکن ایک عورت ہوتے ہوئے دیکھیے بچے کی ولادت کے بعد ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ بچے کو کون دیکھے گا, اس کی بھی پرواہ نہیں کی. یہ اللہ کا خوف, دل کی خشیت, دل کا تقویٰ. یہ کہا کہ ابھی تو تم اگر رجم کر دی جاؤ تو پھر بچے کو کھلائے گا پلائے گا کون. کہا اللہ کے رسول, ایک انصاری صحابی نے ذمہ داری لی. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ چلی گئی, پھر آیا تو بچہ روٹی کھا رہا تھا, ہاتھ میں روٹی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حوالے کیے بچے پر, ان کو رجم کیا, کروایا. یہ توبہ, یہ استغفار, خطا ہو گئی تو استغفار کر. صحابہ کرام کا معاشرہ کچھ اونچائی پہ تھا اور اس میں کتنا صبر کرتے تھے. وقت پورا ہو رہا ہے, میں صرف اشارہ کروں. حضرت کعب ابن مالک بخاری میں یہ بھی بڑا لمبا ہے اور بڑا مؤثر ہے, ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے. موقع ہوتا تو میں پوری تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے. پوری روزار بیان کی کہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ اچانک ہوا تھا. بیعت عقبہ میں شریک تھا, اگرچہ اس کا نام لوگوں میں نہیں ہے لیکن بدر سے زیادہ اس میں شرکت مجھے پسند ہے. پھر جب تبوک کا اعلان ہوا, میرے پاس سواری تھی, میں جوان تھا, فصل تیار ہو رہی تھی, گرمی کا موسم تھا, کھجوریں تیار ہو گئی تھی. میں نے سوچا کہ میرے پاس سواری ہے, ابھی اللہ کے رسول اللہ کے صحابہ تیاری کر رہے ہیں, میں بعد میں کر لوں گا. تیار ہو گیا, روز کل سوچتا رہا. پھر اللہ کے رسول نکلنے لگے, میں نے کہا کل نکل جاؤں گا. پھر سوچا کل نکل جاؤں گا اور نہیں نکل سکا. اللہ کے رسول تبوک پہنچ گئے. وہاں جا کے آپ نے پوچھا کہ کعب نے کیا کیا. کسی نے کہا کہ اس کو اس کے کپڑوں کی اور شان نے جو ہے اس کو مصروف کر رکھا ہے. حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولتا ہے, ہم نے سعد کعب ابن مالک کو اچھا ہی دیکھا ہے, پکا مومن دیکھا ہے. اب اس کے بعد جب واپس لوٹنے لگے, درمیان میں حضرت کعب نے بتایا کہ کوئی رجسٹر نہیں تھا, چھپ سکتے تھے لوگ, لیکن اللہ کے رسول نے وہاں پوچھ لیا. اور اس دوران میں دیکھتا تھا کہ مدینہ میں یا تو بیمار لوگ نظر آتے تھے جن کو اللہ نے جہاد سے بری قرار دے دیا ہے, معذور قرار دیا ہے, یا منافقین نظر آتے جس پر لوگ نفاق کا الزام لگاتے تھے. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے, میں نے بھی سوچا کہ عذر کر لوں گا, وقت نہیں ہے, اس لیے شارٹ میں کہ جب اللہ کے رسول پہنچ گئے تو میں بھی مسجد پہنچا. منافقین تو جھوٹے عذر کر رہے تھے, لیکن میں بھی سوچتا رہا. گھر والوں نے کہا کہ تم بھی جو ہے کچھ عذر کر لو, میں سوچتا رہا کیا کروں کیا نہ کروں. لیکن جب اللہ کے رسول کے سامنے گیا تو کہا کہ سچ ہی بولوں گا. سچ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا. فصل میں میں اس میں لگا ہوا تھا اور روز سوچتا تھا کہ کل آؤں گا, اور کسی گو میں میں نہیں آ سکا. کہا اس نے سچ کہا, اب تم جاؤ جب تک اللہ تمہارا فیصلہ نہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب اعلان کیا کہ اب ان سے لوگ بائیکاٹ کر دیں, مدینہ کے صحابہ کرام نے ان سے بائیکاٹ کر دیا. گھر والے پوچھنے لگے کہ تم بھی عذر کرتے, اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے, ختم ہو جاتا. کہا سوچا, لیکن پھر پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے کیا میرے جیسا. کہا دو صحابی ہیں, ایک مرارہ بن ربیع, ایک ہلال بن امیہ, دونوں بدری صحابی. کہا یہ دونوں بزرگ تھے, بدری تھے, لہٰذا میں نے کہا کہ میں بھی انہی کے ساتھ رہوں گا. کہا اب صورت حال یہ ہو گئی کہ ہم مدینہ میں جا رہے ہیں تو کوئی سلام نہیں کر رہا ہے, مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے. حضرت کعب کہتے ہیں دیکھیے مسلمان ایک دوسرے کے لیے وہاں جان دیتے تھے, اب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے, کوئی سلام کرنے والا نہیں, سلام کا جواب دینے والا نہیں. کہا ایک دن میں قتادہ کے باغ میں چھپ چھپا کر پیچھے سے چلا گیا, میرے چچا صاحب بھائی اور بچپن کے دوست بھی تھے. کہا میں ان کے سامنے آیا, چہرہ موڑ لیا, پھر سامنے آیا, چہرہ موڑ لیا. میں نے کہا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت نہیں کرتا. قتادہ نے کہا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. میری آنکھوں سے آنسو آ گیا, میں واپس چلا. کوئی جواب نہیں دیا, صرف اتنا کہا کہ اللہ رسول جانتے ہیں. کہا 50 اور 40واں دن ہوا تو اللہ کے رسول کا ایک نمائندہ آیا, کہا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو, کیا طلاق دوں یا چھوڑ دوں یا صرف گھر بھیجوں. کا طلاق نہیں دینا ہے, گھر بھیجنا ہے. ایسے میں بھی اتباع کا یہ جذبہ, بیوی کو بھی الگ کر دیا. پھر اس کے بعد غسان کا بادشاہ کا خط ملتا ہے, بازار میں جا رہے ہیں, ایک شخص آیا, کون ہے جو مجھ کو بتائے کعب ابن مالک کون ہے. لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا اور اس نے ایک خط لا کے مجھے دے دیا. میں نے پڑھا اور کہا کہ یہ تو ایک اور مصیبت ہے. بادشاہ نے یہ لکھا تھا, بادشاہ کا بلانا آیا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, تمہارے ساتھی نے زیادتی کی ہے, تمہاری شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس طرح چھوڑا جائے, تو میرے پاس آ جاؤ, بڑی عزت دوں گا.
اور پھر مل کر ہم اس کا بدلہ لیں گے جو آپ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. کہا میں نے کہا کہ اس کا کیا جواب دوں. خط لے جا کے سامنے ایک آگ جل رہی تھی, ایک الاؤ جل رہا تھا, میں نے اس پہ ڈال دیا. یہ صحابہ کرام, ان کا ایمان بکنے والا نہیں تھا. مسلمانوں سے کسی بات میں اگر اختلاف ہو جائے تو کوئی دوسرا ان کو استعمال کر لے, کہ نہیں ہو سکتا تھا, آج ہم لوگ استعمال ہوتے ہیں. پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ 50واں دن اسی حالت میں تھا, ہم لوگ ہم سے نڈھال تھے, اور قرآن نے جو ہماری حالت بیان کی سورہ توبہ میں کہ فضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. یہی حالت میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سیلا پہاڑی سے ایک آواز آئی کہ یا کعب بن مالک ابشر ابشر یا کعب بن مالک, خوش ہو جاؤ. کہا میں سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ اللہ کی کشادگی آئے. کل تک جو سلام نہیں کرتا تھا جو سلام, آج چیخ کر آواز دے کر مجھ کو خوشخبری دے رہا ہے. اس کا مطلب اللہ کی طرف سے کشادگی آ رہی ہے. کہا ایک شخص گھوڑے پر دوڑتا ہوا میرے گھر آیا. آیا جیسے ہی میں پہلے سجدے میں گرا, اور وہ شخص جس نے مجھ کو خوشخبری دی تھی بنی اسلم کے قبیلے کے آدمی نے, میں نے ایک کپڑا جوڑا میرے پاس ایک ہی تھا, کسی سے ادھار لیا اور اپنا کپڑا اس کو تحفے میں دے دیا. پھر میں جا رہا ہوں تو راستے میں لوگ جوب در جوب مل کر مجھ سے مل رہے ہیں, مجھے مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. کل تک جو سلام نہیں کر رہے ہیں اب خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں. اس کے بعد کہا جب میں مسجد نبوی پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کہ چاند کی طرح چمک دمک رہا تھا, خوش تھے. اور جب آ کر بیٹھا میں ان کے سامنے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کعب بن مالک, آج تمہارے لیے خوشی ہے. جس دن سے تم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اس سے لے کر آج کے دن تک سب سے بہترین دن اور سب سے عظیم دن ہے تمہارے لیے. کیوں یہ سب سے بہترین دن ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے توبہ قبول کی ہے. آج اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے, یہ سب سے بہترین دن ہے. اگر ہماری توبہ جس دن قبول ہو گئے تو وہ ہماری اصلی عید ہے, اصلی خوشی کا دن ہے. پھر اس کے بعد کعب بن مالک کی کچھ اور بھی جزیات ہیں, اور پھر انہوں نے بتایا کہ مجھ کو سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے یہ نتیجہ دیا. میں یہ اس سے استدلال کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام سے اگر خطا ہو جاتی تھی تو توبہ کرتے. توبہ میں 50 دن تک انتظار کرنا پڑا, سارا معاشرہ کٹ گیا, بیوی سے الگ ہو گئے, پریشانیاں جھیل رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخ نہیں ملا رہے ہیں, اور مدینہ میں رہ رہے ہیں. لیکن اللہ کے بندے ہیں کہ یہ احساس ہے کہ ہم سے خطا ہوئی ہے تو اللہ ہم کو آزما رہا ہے, اس تکلیف کو جھیل لیا لیکن توبہ پر قائم رہے. ہماری توبہ رمضان مبارک کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے. ہم کو سچے دل سے اس رمضان مبارک میں اللہ کے حضور پلٹنا چاہیے, اپنے حقوق صاف کرنے چاہیے, اپنے معاملات کو پک کی طرف. اگر ہم سے فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے, اگر ہم قرآن سے کٹے ہوئے ہٹے ہوئے ہیں, اگر ہم دین کے فرائض اور حقوق کو ادا کرنے میں کمزور ہیں, تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کمزوریوں کوتاہیوں کو دور کر دے. اس رمضان مبارک کی برکت سے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, جو ماضی میں ہو چکا اسے معاف کر دے, جو مستقبل میں پروردگار اس پہ ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور اسی کے عوض پہ اے اللہ تعالیٰ دنیا کے شرور و فتن سے اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے تو ہمیں محفوظ رکھ. اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیری رحمت کو پہنچ سکے, لیکن تیری رحمت اس لائق ہے کہ ہم تک پہنچ سکے. ہم بہت گنہگار ہیں لیکن اس کے باوجود تیری رحمت ہمارا سایہ بغل ہے اور ہم اس کی امید رکھتے ہیں. لہذا ہم سچے دل سے یہ عہد و پیمان کرتے ہیں تیرے حکم کے مطابق. اے اللہ تو نے جو کہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں تو توبہ نصوح کرو, سچی توبہ کرو. اے اللہ ہم کو توبہ کرنا بھی نہیں آتی, ہم تجھ سے ہی توفیق مانگتے ہیں کہ تو ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور پھر اسے قبول بھی فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واجل واكبر.